بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد اس کے اعضائے وضو کے اوپر جو پانی کی تری ہوتی ہے یا اسی طریقے سے اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اس کا چہرہ گیلا ہوتا ہے، تو آیا کیا رومال سے اس کو پاک صاف سکھانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں علماء کرام کہ بہتر یہ ہے کہ اعضائے وضو کے اس پانی کو رومال کے ساتھ تولیہ کے ساتھ سکھایا جائے۔ اور جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وضو کا پانی اس کے قطرے زمین کے اوپر پڑنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ اس بنا پر اس پانی کو سکھوانا صحیح نہیں، بالکل آپ اس کو خشک کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو خشک نہیں کرتے، تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنے رومال یا تولیہ کے ساتھ اس کو خشک نہ کرے، نہیں، شریعت کی طرف سے اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے وضو کر لیتے یا ایک ہاتھ سے چہرہ دھوتے، تو دیکھیں یہ ایک عذر کی بنا پر تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو عذر لاحق ہے، آپ کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا، ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں یا ایسے ہی آپ اپنے چہرے کو دھو رہے ہیں، یہ تو ایک ہاتھ سے تو عذر کی بنا پر صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کو عذر نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوئیں اور اسی طریقے سے اعضائے وضو کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال برابر جاری رکھے۔ خاص کر چہرے کی بات ہے کہ چہرے کے لیے دونوں ہاتھوں کو استعمال کیا جائے، اور عذر کی بنا پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ والعذر عند الکرام مقبول، عذر علماء کرام کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے اور اس کو شریعت کے اندر قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے لیے جو پانی لیا جائے تو وہ کتنا پانی لیا جائے؟ شریعت نے پانی کا مقدار 1 مد کا بھی ذکر کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 مد کا ذکر کیا ہے۔ 1 مد کی مقدار ہے 1.25 سیر اور 2 مد کی مقدار ہے 2.5 سیر۔ ہمارے ہاں تو جو عام طور پر وزن ہوتا ہے وہ کلو کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن دیہات اور گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سیر کے حساب سے ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں 1 کلو 1 پاؤ 1 سیر ہوتا ہے، یعنی 5 پاؤ، 1 کلو کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر 1 پاؤ زیادہ کریں تو پھر وہ 1 سیر بنتا ہے، تو کلو سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ سیر ہوتا ہے، تو آپ 1.25 سیر پانی اپنی وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 2.5 سیر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے کہ پانی ضائع نہ ہو جائے، اسی کے اسراف وہ کسی چیز کے اندر بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے ضائع کرنے کے اندر بھی اسراف ہے اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے پر یا سمندر کے قریب بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے اسراف نہیں کرنا ہے، جتنی پانی کی آپ کو ضرورت ہے اتنی پانی آپ اتنے مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال کرنا اسراف ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور اسی طریقے سے شاعر یہ شعر بھی کہتا ہے مکن اسراف ماء مجانی ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، اس لیے کہ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہو ولا تسرفوا، تو اس کے اوپر عمل کرے اور جتنی ضرورت ہو اتنا پانی انسان استعمال کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔